اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ثم آمین۔ جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں بچوں تو کسی کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ لیکن جب نماز میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، سلام کیوں نہیں کرتے؟ نماز میں شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ الحمد سے۔ ثنا پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر ثنا کوئی نہ پڑھے تو نماز ہو جائے۔ اور نماز جب ختم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام پڑھتے۔ عجیب بات، ہر جگہ جاؤ تو پہلے سلام کرو، اور جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو پہلے حمد بیان کرو، اس کی شان بیان کرو۔ اور اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں جب حضور تشریف لے گئے تھے نا اللہ کی بارگاہ میں، خاص طور پر مہمان ہوئے معراج کی شب، اور جب اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو اس وقت فوراً حضور نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو پھر اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے اپنے نبی پر خاص سلام بھیجا۔ اور یہ جو نماز ہے نا، آج یہ جو مہینہ رجب کا ہے، بچوں سالگرہ تمہیں مبارک ہو، اپنی تاریخ یاد رکھتے ہیں نا کہ تاریخ پیدائش کب ہے، سالگرہ کب ہے۔ اس مہینے معلوم ہے کس کی سالگرہ ہے؟ کس کی؟ نماز کی سالگرہ ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ نماز کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نماز فرض ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوا تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تم کو یہ نعمت تو ملی ہے، لیکن تمہارے صدقے تمہارے غلاموں کو بھی ایک ایسی عبادت دیتا ہوں کہ اگر اس میں کامل ہو جائیں تو اس میں بھی دیدار نصیب ہو جائے گا، اور اگر اس میں جی لگ گیا تو اس میں بھی کلام نصیب ہو جائے گا، اور اس میں بھی وہ پہلے اتحیات پڑھیں گے اور پھر تم پہ سلام بھیجیں گے، اور پھر سلام کے بعد جلسہ ختم ہو کلام نصیب ہو جائے گا، اور اس میں بھی وہ پہلے اتحیات پڑھیں گے اور پھر تم پہ سلام بھیجیں گے، اور پھر سلام کے بعد جلسہ ختم ہو جائے گا نہیں، سلام کے بعد تقریر شروع ہوگی۔ اس لیے کہ نماز میں اب تک جو کچھ پڑھا پابندی، الحمد ایک دفعہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، رکوع کرنا ہے، اور پھر قومے میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، اس کے بعد جب قاعدے میں بیٹھے اتحیات پڑھنا ہے، اور پھر سلام حضور کو بھیجنا ہے، درود پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تم کو اختیار ہے، اب جو چاہو اللہ سے مانگو۔ نماز میں اب اختیار ہے بندے کو کہ اب جو چاہے اللہ سے مانگے، لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس وقت تم کو اختیار ملتا ہے کہ اب امتحان میں کامیابی مانگو، اب تعلیم مانگو، اب روزی مانگو، تو اسی وقت ہی جلدی کر دیتے ہیں، اتحیات پڑھی درود شریف جلدی سے۔ اگر امام صاحب بیچارے کے دعا مانگنے بھی لگے تو نمازی پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہو گیا ہے، بھول تو نہیں گئے، اتنی لمبی، اتنا لمبا کر دیا، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، اصل میں غفلت ہے بہت بڑی کہ جس وقت اللہ نے تم کو موقع دیا تھا اب مجھ سے کلام کرو، اب مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، اس وقت کا خیال ہی نہیں ہے، اس وقت مانگو جو مانگنا ہے، قرآن اور حدیث کی دعائیں یاد رکھو، لیکن جیسا تم کو کام پڑے ویسا مانگو، کوئی پابندی تھوڑی کی اللہ نے کہ یہ مانگو اور یہ مت مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو کیا دعا مانگو؟ رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اگر معافی مانگنی ہے، رحم مانگنا ہے ہم جیسے گناہگاروں کو تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اگر روزی کی پریشانی ہے تو مانگو وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ کتنی دعائیں اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی۔ اللہم امتحان میں پاس ہونا ہے، اللہم اجعلنی فی الامتحان من الفائزین، یہ امتحان کی دعا ہے، بعد میں لکھوا لینا، میں نہیں لکھ کے دوں گا، ابھی توجہ سے سن لو۔ معمولی تقریر ہے، جلدی کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب ابھی تک نہیں آئے، بہت دیر سے آئے۔ ارے بھائی دیر سے کیا، میرے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ یہ اطہر میاں کی محبت ہے، یہ پیچھے پڑے اور اغوا کر کے لے آئے، جانا کہیں تھا لے کہیں آئے، اللہ تعالیٰ خیریت سے گھر پہنچائے۔
ارے گھر کیا پہنچے گے، اس محفل میں جو آ گیا خیریت سے جنت پہنچ جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. لیکن کوئی ایسا کھینچنے والا ہو نا، اتھر جیسا مخلص، کوئی پیچھے پڑ جائے تو ڈائری لکھی ہوئی اپنی جگہ رہ جاتی ہے. اور ہم یہاں آ گئے، اور چھوٹی سی بھی محفل بچوں، بڑے جلسے اپنی جگہ، اور لوگ آ جائیں گے تقریر کرنے والے، لیکن چھوٹی سی بھی محفل اگر مقبول ہو جائے تو بخشش کا بہانہ ہو جائے. اتنا بڑا پتھر ہو، چٹان ہو، سورج کے سامنے اس چٹان میں اپنا منہ دیکھ سکتے ہو؟ بولو. میں اتنی مشکل تقریر کروں گا، اتنی آسان کہ تم جو بولو گے صحیح بولو. ایک اتنا بڑا پتھر چٹان ہو، اس میں تمہیں اپنی شکل نظر آئے گی؟ سورج کے اندر نیچے رکھا ہوا ہو، کیا سورج کا عکس اس میں نظر آئے گا؟ لیکن چھوٹا سا آئینہ ہو، شکل نظر آئے گی؟ سورج اس میں نظر آئے گا؟ چھوٹی سی محفل ہو، صاف ہونا تو خواجہ کے انوار نظر آئے. چھوٹا سا آئینہ ہو لیکن ہو صاف تو پھر اپنی شکل بھی نظر آتی ہے اور سورج کا نور بھی نظر آتا ہے. اور پتھر بن جاؤ، اور بڑے عالم و فاضل ناخواں بن جاؤ، سلام پڑھنے والے بن جاؤ، اور مقرر بن جاؤ، اور سیاستدان بن جاؤ، لیڈر بن جاؤ، لیکن اگر دل صاف نہیں ہے تو نہ لوگ اپنا چہرہ تم میں دیکھ سکیں گے، نہ اس کا انوار تم میں نظر آ سکے گا. لیکن چھوٹی سی محفل ہو اور خلوص سے کی جائے اور تنہائی میں عبادت کرو بچوں. اور تم اگر چھوٹے چھوٹے بچوں اگر ابھی سے نماز کے پابند ہو جاؤ تو ولی بن جاؤ. اگر یہ بچے ابھی سے نماز کے پابند ہو جائیں تو ان کو ولی بننے سے کون روک سکتا ہے؟ جبکہ یہ خوش عقیدہ بھی ہے. ایک چیز روکتی ہے عقیدہ، نماز پڑھو روزے رکھو لیکن عقیدہ اچھا نہیں تو بیکار ہے. سب سے پہلی چیز تو عقیدہ اچھا ہونا ہے نا، اللہ اس کے رسول سے محبت بھی ہو. اس کی مثال ایسی ہے بچوں، ماں باپ کی بات مانو اور نوکری کرو، تنخواہ لا کے دے دو، لیکن ماں باپ سے محبت نہ کرو، ادب نہ کرو، تعظیم نہ کرو تو ماں باپ تمہیں چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے نا. اور تنخواہ کم ہو، دو بیٹے میں بہت پیسے کماتا ہو اور پیسے لا کے دے دیتا ہو اور اپنی بیوی کو دیتا ہو کہ ماں کو دے دینا، اور کہتا ٹھیک ہے کیا خرچہ ہے پیسے دے دیتا ہو، یا باہر کہیں اور رہتا ہو اور ماں کو پیسے بھیج دے، اپنے کسی اور دوست کے ہاتھ بھیج دے، ماں سے ملنے نہیں آئے تو ماں کیا کہے گی؟ ماں کہے گی بیٹا تیرے پیسے کی ضرورت تھی، میں تو تجھے دیکھنا چاہتی. کوئی اگر اللہ رسول سے محبت نہ کرے اور کہے میں تو نماز تو پڑھ رہا ہوں نا، تو تم نے کہا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز بھیج رہا ہوں، روزے بھیج رہا ہوں، بس اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کو کسی کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری عبادت کی ضرورت. نماز تو اس لیے فرض کی ہے کہ جو تمہارے دل میں محبت ہے اسے ایک راستہ مل جائے اظہار کا، اسے ایک راستہ میں. اگر یہ نماز نہ ہوتی تو کس میں طاقت تھی کہ یہ مزے لیتا کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں؟ حاضر تو سب ہے اللہ کے سامنے. اگر نماز نہیں پڑھو گے تو کیا اللہ سے غائب ہو جاؤ؟ نہیں نا، اللہ کے سامنے تو موجود ہو، ابھی بھی اللہ کے سامنے موجود ہے. کہ نماز کیوں پڑھے؟ جب اللہ کے سامنے ہر وقت ہی موجود ہیں تو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے نماز پڑھنے کی ضرورت یہ کہ تم ابھی تو مجبوراً اس کے سامنے ہو، تم نے کوشش نہیں کی ہے. یہ اس کی شان ہے کہ تم کو نظر میں رکھے ہوئے ہے. اور تمہاری محبت تو جب ظاہر ہوگی جب تم ناپاک صاف ہو کے اور کہے گے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر، منہ میں رکھ قبلے کی طرف اور تیری بارگاہ میں حاضر صدریز اللہ اکبر کر کے نماز شروع کریں گے. اور یہ مہینہ جو ہے نماز کی سالگرہ کا مہینہ ہے. تو جب سالگرہ ہوتی ہے تو پھول ہار پہنتے ہیں نا بچے، مٹھائی ہوتی ہے، کیک ہوتا ہے، جو خوشی. ہم لوگ کسی بھی محفل کے خلاف نہیں ہے اگر اسلامی طریقے سے جی اس میں بھی الحمد پڑھ لینا. جس بچے کی سالگرہ آئے تو کیک منگاؤ یا گلاب جامن منگاؤ یا بتاشے منگاؤ یا بالوشاہی یا جو بھی کرو اور اس کو سامنے رکھ کے اور الحمد پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اس سالگرہ کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر سالگرہ ہو، اللہ نے زندگی دی، اس کی نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اگر گانے لگے، ناچتے، اس کی نافرمانی، جس نے جو چیز دی اور اس جو مالک جو ہے اس کی خلاف ورزی کرو تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو جب اس میں زندگی میں اضافہ ہو اور جب سالگرہ کا وقت آئے تو اسی کے حضور شکر گزار ہو جا، بلکہ 2 نفل پڑھ لو. اچھا بچوں، اب ایک وعدہ کرو کہ جب تمہاری سالگرہ آئے گی تو 2 نفل پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. جس کی تاریخ پیدائش آئے تو وہ 2 نفل نماز پڑھ لے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. تو جو نعمت ہے نا، نعمت ایک ایسی بکری ہے جس کی رسی شکر کی رسی. جس نعمت کو تم باندھ کے رکھنا چاہتے ہو
اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرتے رہے. ماں باپ بھی سن لے, اگر اولاد کے ہونے کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اولاد تم سے بندھی رہی, اور اولاد ہوئی اور تمہیں ناشکری کی, میں تو پریشان ہو گئی, میں کیا کروں, ان بچوں سے تنگ آ گئی ہوں. اللہ سنتا ہے, فرشتے لکھتے ہیں. تو تم تو کچھ دن تنگ آتی ہو, لیکن تنگ تو بعد میں آؤ گی جب یہ بچے بڑے ہوں گے, جب نافرمان ہوں گے, اور جب تم کو سزا ملے گی کہ تم کو تو نعمت دی تھی ہم نے اور تم نے کہا مصیبت ہے, بچے تنگ آ گئی بچوں سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو نعمت کی بکری کو باندھ کے رکھو, کس چیز سے؟ شکر کی سے. نوکری پہ جاتے ہو, تنخواہ ملے, جیسے تنخواہ ملے سب سے پہلے شکرانے کے طور پر فقیروں کو دے دو, جی غریبوں کو دے دو. یہ جو 11ویں چھٹی شریف ہے نا, تاریخی نسبت تو اپنی جگہ ہے, مگر سچی بات یہ ہے کہ بزرگوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب ان کو تنخواہ ملتی تو اس میں کچھ بزرگوں کے نام پہ نکالتے تھے, تو اس سے برکت ہو جاتی تھی. 11ویں شریف تو ایک روایت ہے کہ شروع بھی اسی طرح ہوئی کہ عرب میں 10 تاریخ کو تنخواہ ملتی تھی لوگوں کو, تو 11ویں شب کو وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے تھے. اور اسی طرح سرکار کی تاریخ کی ان کے 12ویں شب ہے, سرکار غوث العظم دیار کو محفل فرمایا کرتے تھے. اور یہ جو چھٹی شریف ہے, حضور خواجہ 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 غی نواز خواجہ حسن سندری محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ تعالی علیہ, شہنشاہ ہند, ہند الولی, نائب رسول, عطا رسول. ہم لوگ جس زمین پہ رہتے ہیں نا, اس زمین کے بادشاہ حقیقت میں ولایت کے جو بادشاہ ہیں وہ خواجہ صاحب ہیں. پادری ہو, کوئی نقشبندی ہو, سہروردی ہو, کوئی بھی ہو, لوگوں اس زمین پر جس کو بھی کچھ ملتا ہے خواجہ کی چوکھٹ سے ملتا ہے. یہاں حکومت جو ہے وہ خواجہ صاحب کی ہے, اس میں کوئی کلام نہیں. مجدد صاحب نقشبندیہ سلسلے کے امام ہیں, لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اجمیر شریف حاضری کے لیے چلا تو راستے میں بڑی دقتیں آئیں, لیکن سب صاحب مزار کے تصرف سے دور ہوتی چلی گئی. ان کا تصرف تھا کہ راستہ آسان ہوتا چلا گیا. تو یہ ماشاءاللہ ہماری آپ کی جو ملاقات ہوئی وہ چھٹی شریف, اور خاص چھٹی شریف نہیں جو سالانہ ہے نا, ایک تو ماہانہ اس گھر میں آپ کرتے, اور ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو فاتحہ کرتے ہو تواتر سے کرتے رہو, کوئی آئے آئے نہ آئے نہ آئے, لیکن چاہے 2 آدمی بھی آئیں, کوئی آئے نہ آئے, ایک بات یاد رکھو بچوں کہ دنیا کی کوئی تقریب ہو نا, شادی کا کھانا ہو تو پہلے مہمانوں کو کھلاؤ, مہمانوں کا انتظار کرو. لیکن اگر فاتحہ درود ہو, اگر اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہو, تو پھر مہمانوں کا انتظار نہ کرو, اپنا حلقہ بنا کے اور بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دو, اللہ جسے چاہے گا بھیج دے. دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں خود ابتدا کرنی چاہیے, اور پھر اللہ جسے چاہے گا اسے بھیج دے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی محفلوں میں حاضری کا شرف عطا فرمائے. الحمد شریف سے محفل شروع ہوئی. الحمدوں کی بڑی تعریف ہے بچوں, ہم تو یہ طاقت نہیں رکھتے, لیکن یہ ہے کہ یہ الحمد شریف آپ کو یاد تو ہے نا, اور نماز کا آغاز اس سے ہوتا ہے, اور نماز کا اتمام سلام پہ ہوتا ہے. تو وہ سلام کس کو کرتے ہیں نماز میں؟ جو نماز پڑھنے کے بعد سلام کرتے ہیں وہ کس کو کرتے ہیں؟ ایسا ہے بس کہ نماز مومن کی معراج ہے, الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومن کی معراج ہے. جب مومن نماز میں جاتا ہے تو اس کی پرواز رب کی طرف شروع ہو جاتی ہے. جب وہاں سے حضور کی خدمت میں بھی سلام کر کے لوٹتا ہے تو پھر آنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو سلام کرتا ہے. آ گیا ہوں میں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا کوئی جواب نہیں دیتا ہے, کمال کی بات ہے. اچھا کوئی ایک دفعہ سلام کا جواب دیتے تو آدمی دوبارہ سلام ہی کیوں کرے؟ لیکن اتنے دن ہو گئے نماز میں, ہم نے پڑوسی کو سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ بھی ادھر منہ پھیر لیتا ہے السلام علیکم, ہم کو جواب نہیں. امام صاحب نمازیوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کوئی جواب نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کوئی جواب نہیں دیتا. کیوں جواب نہیں دیتا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت سبھی اس جگہ تھے جہاں امام تھا وہی مقتدی تھے. یہ تو وہاں سے لوٹے ہیں, اور لوٹنے کے بعد جن کو بھی سلام کیا ہے جواب ملے گا. تم قیامت میں دیکھنا, مشرق و مغرب, شمال و جنوب, حیاتی مماتی ایمان والی روحیں تمہارے سلام کا جواب دیتی ہیں, فرشتے جواب دیتے ہیں, لیکن تم نہیں سنتے. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. جب قبرستان میں جائیں گے روحیں کہیں السلام علیکم, حضرت آپ آگے, ارے آپ ہم کو پہچانتے؟ یہ پہچانتے کیوں نہیں ہے؟ جب آپ گزرتے تو سلام نہیں کرتے تھے, فاتحہ نہیں کرتے تھے, ایصال ثواب ہمیں نہیں کرتے تھے, اور نماز میں سلام نہیں کرتے تھے.
وہ سارا سلام ہمیں پہنچتا تھا، اور ہم تو آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو نماز میں الحمد سے نماز شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہوتی ہے، اور جو حضور پہ سلام ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بڑا حضوری والا سلام ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے، میں اس وقت سلام کے بعد تحقیق کر رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ نماز میں جو سلام کے بعد دعا مانگنے کی فرصت ملتی ہے، اس پہ آج کے بعد ذرا توجہ کیجیے گا۔ اس پر توجہ نہیں کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ مہلت دے، مانگو اور تم اپنی گردن پھیر دو۔ وہ وقت دے کہ اب تمہیں اختیار دیا، اب میں پابند نہیں کرتا، اب تمہاری مرضی، جو مانگو سو مانگو۔ اسی وقت ہم نہیں مانگتے، تو اس وقت دعا مانگنی چاہیے اور بڑی توجہ سے مانگنی چاہیے، بلکہ جتنا جی لگ جائے گا تو سلام پھیرنے کو جی نہیں چاہے، تو جی چاہے گا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ حضور خواجہ صاحب، اس کی بس ایک بات، نمازی کے سلسلے میں کسی نے خواجہ صاحب کو پوچھا، خواجہ صاحب اگر کوئی ہر وقت اللہ کے دھیان میں رہے، ذکر میں رہے، فکر میں رہے، رواں رواں اس کا اللہ اللہ کرتا ہو، تو اس پر بھی یہ 5 وقت کی نماز باقی رہ جاتی، جو صلاۃ الدائمہ کہتے ہیں، جو ہمیشہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے 5 منٹ کا ذکر کیا ہے، جو ہمیشہ اس کے ذکر میں ہے، صلاتہم دائمون، ان کی نماز ہمیشہ قائم ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی یاد میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا، یا خواجہ غنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، ان پر یہ 5 وقت کی نماز باقی رہتی ہے؟ تو خواجہ صاحب نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کی نماز بھی بلند ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ سے قریب ہو جائے اور نافرمان ہو جائے، قربت مل جائے، ولایت مل جائے، معرفت مل جائے اور فرما برداری چلی جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا نا۔ بچوں کو تو ماں باپ کے پیارے ہو اور ماں باپ سے محبت کرتے ہو اور ماں باپ سے قریب رہتے ہو، تو ماں باپ کا حکم بھی مانو گے نا، حکم بھی مانو گے۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ زیادہ حکم مانتا ہے، پھر وہ 5 وقت نہیں پڑھتا، وہ 6 وقت پڑھتا ہے، 7 وقت، 8 وقت پڑھتا ہے، وہ نوافل کی کثرت کرتا رہتا ہے۔ گھر میں آئے، کھانا تیار ہے، ڈیوٹی سے آئے، کھانا تیار ہے، بس لگانے والی ہوں، کھانا تیار ہے، ابھی روٹی پکاتی، اچھا جلدی روٹی پکاؤ، میں 2 نفل پڑھ لوں۔ ایسے ہوئے، ایسے مہمانوں کو ہم نے دیکھا ہے، زمانہ گزر گیا، آئے محفل سے، یا تھوڑی دیر ہے محفل، اچھا مصلی لا دو، میں جب تک 2 نفل پڑھوں۔ اللہ اکبر۔ سفر میں فرض تو قصر ہو جاتی ہے، لیکن نوافل کو منع نہیں ہے، فرض کم کر دو پڑھنی شکرانے کے طور پہ، مگر ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ ہر منزل پہ شکرانے کی نفل پڑھتے، یا اللہ تیرا شکر ہے یہاں تک سفر آسان ہوا، آئندے کی آئندہ آسانی ہو جائے، تو نوافل کی کثرت کرتے۔ امتحان کے دن آئے، 2 نفل امتحان کے پاس ہونے کے لیے پڑھو، جی داخلے کے لیے 2 نفل پڑھو، سبق یاد ہونے کے لیے 2 نفل پڑھو، اور سبق یاد کرنے کے لیے بھی زیادہ دماغ کو زور نہیں دیا کرو، نہ دل پہ زور دیا کرو، خالی زور سے پڑھا کرو اور یاد کیا کرو۔ یاد کیسے؟ زور سے، لاؤڈلی سننا جو ہوتا ہے، لاؤڈلی ہیئرنگ جو ہے نا، وہ اس ٹیپ میں ریکارڈ کر دیتا ہے۔ کیسے نا کیسے اس کے سامنے آپ بول رہے ہیں، وہ ریکارڈ کر رہا ہے، دوبارہ بٹن دباؤ، وہ بولنا شروع کر دے گا۔ اس کے اندر عقل ہے؟ کسی کے اندر عقل نہیں ہے نا، خالی وہ محفوظ کر لیتا ہے۔ تم بھی چھوڑو اپنی عقل کو، چھوڑو دل کو، جو سبق یاد کرنا چاہو اس کو زور سے پڑھو، دہراؤ دہراؤ دہراؤ، تم یاد کر لو گے۔ تم نے ایسے بچے دیکھے ہیں، ایسے لوگ دیکھے گے نہیں کہ جنہوں نے قرآن کو دیکھا بھی نہیں ہے اور یاد کر لیا؟ دیکھا ایسے لوگوں کو؟ حافظ، نابینا حافظ، انہوں نے الف لام میم دیکھا بھی نہیں ہے، الحمد لکھا ہوا دیکھا بھی نہیں ہے، مگر پورا قرآن سینے میں اتار لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سمجھانے کے انداز سے بول رہا ہوں، ان بچوں کی ہمت بڑھانے کے لیے کہ کوئی بچہ سمجھے مجھے یاد نہیں ہوگا، میرا تو پڑھائی میں جی لگتا، میں تو کام پہ جاؤں گا، میں سے نہیں پڑھائی ہوتی، اس لیے سمجھا رہا کہ تم نے کوشش نہیں کی۔ اور کیا کوشش نہیں کی؟ بس اتنی سی کوشش نہیں کی کہ جو پڑھو اس کو دہراؤ 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 دہراؤ، زور سے بولو زور سے بولو، خود سنو خود سنو، سنتے رہو گے تو جو سنو گے وہ بولو گے۔ جرمنی میں بات کرو، تم جرمنی بول سکتے، اردو بول سکتے، پنجابی کیوں نہیں بول سکتے؟ جرمنی کیوں نہیں بول سکتے؟ سنی نہیں اس لیے نہیں بول سکتے۔ جو سنتے ہو وہ بولتے ہو۔ بچے وہی گالی بکتے جن کے ماں باپ بکتے، صاف بات ہے۔
جن کے ماں باپ گھر میں گالی بکتے ہیں بچے انہی کی گالیاں بکتے ہیں، جن کے محلے میں لوگ گالیاں بکتے ہیں وہی چھوٹے چھوٹے بچے بکتے ہیں، اور بچے گالیاں مارو، ارے بھائی یہ تو ہمارے نزدیک خالی کیسٹ ہیں، جو تم نے ان میں بھرا ہے وہی ان سے ملے گا، یہ تو نمونہ ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زبان کو سنبھال کے اختیار کریں، اور زبان تو چھوڑو لوگوں، ایک نظر کا ہی خیال کر لو۔ خواجہ صاحب کی یاد کے ساتھ خواجہ صاحب کی نشست، خواجہ صاحب تشریف فرما، کبھی بھی اس محفل میں تو جھانکنا چاہیے نا، جن کی ہم چھٹی مناتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، مولا علی کا دن مناتے ہیں، ان کا بھی اسی مہینے میں ولادت سالگرہ ہے مولا علی کی، تو آؤ خواجہ صاحب کی محفل میں چلتے ہیں۔ خواجہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، اور نہیں بچوں کو آرام سے، جو بچے بیٹا بیٹا رہنے دو، یہی سلا دو نا، یہاں سونا جو ہے وہ بھی عبادت میں ہے، کتنے جاگیوں سے سونے والے اچھے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہماری محفل میں کوئی بڑا سونے والا آئے، ایسا سونے والا آئے کہ ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس کا دیدار کر رہا ہوں، کوئی ایسا اونگنے والا تو آ جائے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو بیٹا سنو، وہ جو سو رہا تھا نا، وہ ایک سو رہا تھا، اس کی وجہ سے 3 آدمی اس طرف متوجہ ہو۔ اچھا ایک جگہ ایک شہر بھی ایسا ہے کہ جہاں کا سویا ہوا باہر کی جاگے سے افضل ہو جاتا ہے، اور وہ مدینہ شریف ہے۔ مدینہ شریف کا سویا ہوا فرض ادا کر کے جو رات کو سویا ہے نا لوگوں، وہ دوسرے شہروں میں ساری رات نفلیں پڑھ رہا، اس سے وہ افضل ہے جو حضور کے قدموں میں سویا ہوا۔ کہیں کا سونا بھی اللہ اکبر مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ خواجہ صاحب حضور خواجہ غی نواز بچپن سے بڑی محنت کرتے تھے، بہت پیسے والے تھے، بڑے امیر تھے، لیکن اپنے باغ میں خود ہی محنت بھی کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، تو ایک مدعو بزرگ گزرے، انہوں نے دیکھا اس نوجوان کو تو کہیں اور دنوں کو پانی دینا ہے، یہ درختوں کو پانی دے کے کیا کر رہے۔ خیر آئے خواجہ صاحب، کیونکہ خواجہ صاحب تھے، انہوں نے ان کی خدمت کی، مہمانی کی، انہوں نے اپنی تھیلی میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا پران باسی نکال کے منہ سے چبا کے، اور رال ٹپک رہی تھی اور عجیب حالت ٹپک کے دے دی، لیکن وہ بزرگوں کی قدر کرنے والے تھے، وہ ندی وہ نوالا کھا لیا، اور نوالا کھاتے ہی ان کے دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ بڑھ گیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور پھر وہ اپنا باغ بھائی کو دیا، گھر والوں کو سے اجازت لی اور اللہ کی راہ میں نکلے، اور یہاں تک کہ ہم پر کرم فرمایا حضور نے کہ ان کو ہمارے لیے یہاں رہنما بنا کر بھیجا۔ خواجہ صاحب تشریف فرما تھے۔ بس یہ آخری بات ہے کہ ان کی محفل میں کیا بات ہے کہ فرمایا آدمی تو آدمی، سب آدمی کی آنکھیں بھی برابر نہیں، اور آنکھیں تو آنکھیں، آنکھوں میں جو نظر ہے نا، ایک نظر جو اٹھتی ہے وہ برابر نہیں ہوتی۔ ایک نظر کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیوار کو دیکھیں منہ پھیر لیں، آنکھ نیچی کر لیں، یا آپ دیکھیں پلک جھپک لیں، ایک نظر ختم ہو گئی۔ اس نظر میں کتنا فرق ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ان مکانوں کی طرف نظر کرو اور نظر واپس لوٹاؤ، کچھ نہیں ملا، لیکن اگر یہی نظر ہو اور سامنے خانہ کعبہ ہو تو ہر نظر میں 1,00,000 نیکیاں آ رہی، اللہ اکبر، ہر نظر میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے النظر الى البیت افضل من عبادت قائم صائم دائم جاہد فی سبیل اللہ۔ ایک نظر خانہ کعبہ کی طرف اٹھی، وہ نظر ساری زندگی کے قیام، نماز، اور دن کو روزے، رات کو قیام، اور ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے ایک نظر خانہ کعبہ کو دیکھنا افضل ہے۔ نمازیں جو نوافل ہوں، فرض پر خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ وہ عبادت ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ بیت اللہ کو دیکھنا اتنا افضل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کتنا افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ حضور کا کیا ہم کہ مقام مس کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں بیت اللہ کو دیکھنے کا اتنا ثواب ہے تو ولی اللہ کو دیکھنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا نظر تو نظر ہے، یہ نظر اور مکانوں کی طرف
جائے واپس آئے کچھ بھی نہیں لاتی، مگر ایک نظر خانہ کعبہ کی طرف اٹھے تو 1,00,000 نیکیاں لاتی۔ نظر تو نظر ہے، بچوں اخبار پڑھو، رسالے پڑھو، جی دکان پہ تصویریں پوسٹر لگے ہوئے دیکھو، جو چاہے دیکھو، کتاب کوئی سی دیکھو، کچھ نہیں ملا۔ لیکن اگر یہی نظر ہو اور بچوں تمہارے ہاتھ میں قرآن ہو تو ہر نظر میں جتنے حرف آ جائیں گے نا، ہر حرف پہ 10 نیکیاں مل جاتی، اور کم از کم ایک نظر میں 100 لفظ یا 20 لفظ تو مل سکتے ہیں نا، بلکہ 20 پنجے 100 200 لفظ الفاظ۔ اگر ایک دفعہ قرآن کھولو اس میں کم از کم 15 لائنیں ہوتی ہیں، شاید ایک صفحے میں کتنی لائنیں ہوتی ہیں؟ 14 نہیں 14 قریب ہے، حفظ کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بہرحال 14 یا 15 لائنیں ہوتی جی، چلو 15 لائنیں قریب ہوتی، اور ایک لائن میں کم از کم 10 لفظ تو ہوتے ہوں گے نا، تو 150 الفاظ ہوتے، اور 150 لفظوں میں ایک لفظ میں کم از کم 3 حرف تو ہوں گے نا، تو کتنے ہو گئے؟ 450 500 پتہ نہیں کتنے ہو گئے، اور ہر پہ 10 نیکی دیکھو تو 5-6 ہزار نیکیاں ہو۔ ایک دفعہ قرآن کو کھول کے یوں نظر گئی اور لوٹی 5,000 نیکیاں ملی۔ دعوت اسلامی والے ایسے تو بدنام ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بہت ثواب بیان کرتے ہیں، اتنے کروڑ کا ثواب۔ ارے بھائی ہم کہتے ہیں یہ کروڑ ختم ہو جائیں گے، اللہ کا دیا ہوا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو ترغیب کے لیے کہتے ہیں، یہ تو ترغیب کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی راہ میں نکلو گے تو بہت ثواب ہے، اور پھر راستے میں نماز بھی پڑھو گے اور درود پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، تو بہت ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو حساب کرتے جاؤ تو پتہ نہیں کتنے لاکھ کروڑ بن جائے۔ ہم سے بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں، وہ بولتے ہیں مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، پوچھتے ہیں حمزہ علی قادری سے، لیکن ہمارے بھائی ہمارے بڑے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، عمل کرنے والے، ہم کہتے ہیں ہم سے پوچھو۔ کسی نے پوچھا صاحب دعوت اسلامی والے بولتے ہیں اتنے کروڑوں کا ثواب۔ ہم نے کہا یار وہ تو سمجھانے کے لیے بول دیا، اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب عنایت فرما سکتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ جس کے لیے چاہے اور بڑھا دے، وہ بڑی وسعت والا ہے، وہ بہت علم والا ہے۔ تو نظر اگر قرآن کی طرف اٹھے تو ہر نظر میں ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن پڑھنا، قرآن پڑھ لینا، اور بچپن ہی پڑھ لینا بچوں، نہ پھر بڑے ہو کے پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا پڑھ کے پھر رکھ دینا، پھر نہیں پڑھنا، نہیں استغفر اللہ، پڑھ کے پھر پڑھتے رہنا۔ جن بچوں نے، جن بڑوں نے قرآن پڑھا اور چھوڑ دیا پڑھنا، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ ہر کام جب تم سیکھتے ہو تو وہ کرتے رہتے ہو، موٹر سائیکل چلانا سیکھو تو پھر چلاتے رہو، گاڑی چلانا سیکھو تو چلاتے رہو، بچیاں کھانا پکانا سیکھیں تو پکاتے رہیں، مگر ایک کام ہے وہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ کہ پڑھنا شروع تو کرتے ہیں لیکن جب ختم کر لیا، مبارک ہو بچے نے قرآن ختم کر لیا، پھول ہار مٹھائی اٹھا کے رکھ دیا، کیا ہوا؟ ختم کر لیا نا، پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا بچے نے، اب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہم سب کو توبہ کرنا ہے، خصوصاً اس سلسلے میں بڑوں کو کہ جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھا اور چھوڑ دیا، انہیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا نظر تو نظر ہے، یہی نظر قرآن کی طرف اٹھے تو ہر حرف میں 10 نیکی ہے۔ اچھا یہی نظر ہے، لیکن اگر یہ نظر ہو اولاد کی اور ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو ہر نظر میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اولاد اگر ماں بیٹے سے بولی ذرا بیٹا، اب نظر کا ایک اور مقام خواجہ غنی نواز نے فرمایا کہ اگر نظر ہو بچے کی اور دیکھے وہ ماں باپ کا چہرہ تو ایک دفعہ ماں باپ کو محبت سے دیکھے تو مقبول حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد اپنی ماں کے بھووں کے درمیان یہاں پیشانی پر بوسہ دے تو اللہ اس پہ دوزخ حرام کر دیتا ہے، وہ دوزخ میں جائے گا ہی نہیں جس نے اپنی ماں کی پیشانی کو چوما ہے۔ کتنا آسان ہے، لیکن اتنا ہے کہ اگر پوچھو کہ کسی نے چوما ہے تو تم کو بہت کم لوگ ملیں گے۔ بس آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں، کیونکہ 9 بجے تک کہا تھا، لیکن 9 سے 9 کم میں تحقیق ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات سن لو لوگو، توجہ سے سن لو لوگو، کہ بس جب تک تم اس دنیا میں ہو جنت بہت سستی بک رہی ہے، جنت بہت سستی بک رہی ہے، بہت ثواب مل رہا ہے۔ ایک نظر میں حج و عمرے کا ثواب مل رہا ہے، ایک نظر میں آگ حرام ہو رہی ہے۔ وضو کر کے آسمان کی طرف کلمہ شہادت پڑھو، جنت کے 8 دروازے کھل رہے ہیں، جس میں جاؤ داخل ہو جاؤ۔
آپ نماز پڑھو، نماز کے درمیان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، بڑا ثواب مل رہا ہے، لیکن یاد رکھنا مرنے کے بعد قیامت میں اتنا ہی مشکل ہو جائے گا ثواب حاصل کرنا۔ یہ بیان سن رہے ہو مالیوں کے، یہ کام کرو اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب، اور توجہ نہیں دے رہے ہو۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، یہ سارے مزے زندگی کے ہیں، زندگی میں جنت دی ہے، جنت۔ ماں باپ کی طرف نظر کرو، حج عمرے کے ثواب۔ مرید مرشد کو دیکھے، خواجہ صاحب نے فرمایا ایک نظر میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر لیلۃ القدر میں جاگ جاؤ تو 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا ثواب مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اے زندہ لوگوں، زندگی کو مفت مت گواؤ، اس سے جنت خرید لو۔ حضور خواجہ غیر نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی انہی تعلیمات نے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ مسلمانوں کو تو ولی بنا دیا، کافروں کو مسلمان بنا دیا۔ 90 لاکھ ہندوستان میں 90 لاکھ کافروں کو حضور خواجہ غیر نواز نے مسلمان فرمایا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کی تبلیغ تو کر رہے ہیں، خوش عقیدہ لوگوں کو بھی بد عقیدہ بناتے ہیں بعض لوگ۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایمان کی ترقی ہونی چاہیے۔ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ بچوں کیا کہا؟ ساری تقریر حاصل کیا ہے کہ اللہ واسطے نماز پڑھیے گا، کہ مہینہ نماز کی سالگرہ کا ہے، مبارک ہو۔ 27 رجب آئے گی، میرا شریف مسجدیں سجیں گی نا۔ اگر کوئی مولوی کہے یہ مسجد کیوں سجا رہے، کیوں چراغاں کر رہے، یہ کیا بدعت کی ہے، آپ کہنا چپ ہو جاؤ، تم کو پتہ نہیں ہے نماز کی سالگرہ اس لیے مسجد سجی ہوئی ہے۔ کوئی کہے ناخوانی آج کی ہو رہی ہے تو کہنا چپ ہو جاؤ، آج ہمارے آقا اللہ کے مہمان ہوئے ہیں، ان کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے پوچھ لینا تو تم چھوٹے سے چھوٹا بچہ، بڑے سے بڑے بدعقیدہ مولوی کو جواب دے سکتا ہے، اور وہ لاجواب ہو جائے گا اور شرمندہ ہو جائے گا۔